بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، کیا آپ قوم سمود کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ قوم سمود کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو عرب کے شمال مغربی علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور شرک سے باز آنے کا کہا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر آپ کو معجزے کے طور پر ایک اونٹنی عطا فرمائی جو چٹان سے نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ اونٹنی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں اور اسے آزادانہ پانی پینے دیں، لیکن قوم سمود نے سرکشی کرتے ہوئے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس جرم کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ورنہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب وہ اپنی سرکشی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک زبردست چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، جن میں سورہ الاعراف، سورہ الہود اور سورۃ الشمس شامل ہیں۔ اللہ کے رسولوں کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام تباہی ہی ہوتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ قوم سمود کا واقعہ تاریخی اور مذہبی متون میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ یہ واقعہ تورات اور دیگر قدیمی تحریروں میں بھی مذکور ہے۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھی اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد آئی تھی۔ قوم سمود کا علاقہ موجودہ سعودی عرب کے شمال مغرب میں مدائن صالح نام سے معروف ہے۔ اس علاقے میں آج بھی قدیم سمود کے کھنڈرات موجود ہیں، جنہیں الحجر یا صالح کے کھنڈرات کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمود کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی دعوت دی اور انہیں بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا تاکہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی معجزے کے طور پر عطا فرمائی جو چٹان سے نکلی تھی، اور یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت بھی کی کہ اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں، لیکن قوم سمود نے اپنی سرکشی اور نافرمانی میں اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس جرم کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب سے خبردار کیا اور 3 دن کی مہلت بھی دی تاکہ توبہ کر سکیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زبردست عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید میں قوم سمود کا ذکر مختلف صورتوں میں آیا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ الہود میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم سمود نے اپنے پیغمبر کی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے ان پر بہت سخت عذاب نازل ہوا۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی دوسرے کی زندگی اور دل بدل دے اور آپ کے لیے بھی باعث ثواب بنے۔ بہت شکریہ۔